Assalamu alaikum, my YouTube family. This is me, Aisha Sajjad, and I hope you all are doing absolutely well and enjoy this beautiful time. आज का दिन बहुत ही ख़ास है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये आज ईद का दिन। और सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सबको, अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को कहना चाहती हूँ ईद मुबारक। अल्लाह करे ये दिन, ये ईद आप सबकी ज़िंदगी में बेपनाह खुशियाँ लेकर आए, आपके घरों में हमेशा बरकत रहे, आपकी हर दुआ कबूल हो और आपका हर दिन ईद की तरह रोशन और खूबसूरत हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ईद की खुशी तो असल में चांद रात से ही शुरू हो जाती है। जब चांद नज़र आता है तो हर तरफ एक अलग ही खुशी होती है। हमारे यहाँ भी एक अलग ही माहौल था। हमारी मम्मा एतिकाफ़ में बैठी थी तो हमने सबसे पहले उन्हें एतिकाफ़ से उठाया, उन्हें फूल वगैरह पहनाए, गिफ्ट्स वगैरह दिए और फिर मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ था। चांद रात पर हर तरफ एक्साइटमेंट होती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं और ये रात सिर्फ खुशी या एक्साइटमेंट की नहीं होती, बल्कि ये रात लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात भी होती है। वो रात जहाँ अल्लाह अपने बंदों को उनकी इबादत का अजर अता करता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात को सिर्फ तैयारियों में नहीं बल्कि इबादत, दुआ, शुक्र में भी गुजारें। थोड़ी सी दुआ, थोड़ा सा ज़िक्र और अल्लाह ताला से अपने और अपनी बेहतरीन तकदीर के लिए दुआएं मांगना। और फिर आज तो एक सीन ये भी हो गया है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत हमारे ऊपर पहले ही ईद की नमाज से पहले ही नाज़िल फरमा दी। फजर और ईद की नमाज के बीच के जो टाइम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार किस्म की यहाँ तूफ़ानी बारिश हुई है। कराची में बारिश बहुत ख़तरनाक हुई, जिसकी वजह से लोगों को ईद की नमाज में भी काफ़ी बहुत दुश्वारी हुई। पर खैर, बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ईद के दिन ही सबसे पहले बारिश से नवाज दिया। मगर फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक हो गया था। ईद की नमाज से पहले बारिश बिल्कुल से रुक गई थी। हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। चांद रात पर ही ईद की जो सारी प्रिपरेशन होती है वो सबकी ही उरूज पर होती है। हमारे यहाँ भी सारी रात में ही हमने जितनी हो सकी तैयारी वगैरह करके रख ली, कपड़ों को प्रेस कर लिया, मेहंदियाँ लगवा ली, चूड़ियाँ वगैरह हर चीज़ अपनी रेडी कर ली और ईद के लिए बस सुबह तैयार होना था, खाना वगैरह की प्रिपरेशन करनी थी। ये छोटी छोटी तैयारियाँ ही तो ईद का असली एक्साइटमेंट होती हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमें भी खुशी देती हैं, हमारे बच्चे भी इसी से ही खुश होते हैं। फिर आती है ईद के सुबह जल्दी उठना, फ्रेश होना, नए कपड़े पहनना और ईद की नमाज के लिए जाना। यही असल मज़ा होता है। अभी यहाँ सब ईद की नमाज के लिए जा चुके हैं और हम यहाँ पे ईद के खाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आज हमने ईद डे 1 पे जो बनाना है वो शीर खुरमा और चिकन की कढ़ाई है, क्योंकि आज हमारी जो मेन दावत होती है वो नहीं है, बस घर वाले हैं और मम्मा भी एतिकाफ़ से उठी है तो वो आना जाना लगा हुआ ही है। तो हमने आज डे 1 पे जो यहाँ बनाया वो शीर खुरमा है। शीर खुरमे की प्रिपरेशन हो रही है। ये एक जो है रिवायती डिश है, हर जगह ये लाजमी होती है, कंपलसरी होती है, इसके बिना तो ईद है ही नहीं ना। शीर खुरमा बन गया। शीर खुरमे के साथ ही हमने चिकन कढ़ाई बनाई। शीर खुरमा जो है ईद की जो मेन डिश होती है, इसके बिना तो ईद जैसा अधूरी होती है। एक शीर खुरमा और दूसरा ईदी, इन दो चीज़ों के बिना तो ऐसा लगता है ईद है ही नहीं, ईद ही नहीं मिली। अब तो खैर हम बड़े हो गए, बचपन में वो एक्साइटमेंट होती थी ईदी की, अब तो सिर्फ अब मिलती नहीं है, इतनी देनी पड़ती है। अब तो सिर्फ बांटना ही होता है, क्योंकि अब बच्चों की ईद है तो बच्चों को खुश करना होता है। तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं ईद पर, ईदी और शीर खुरमा। आप लोग के यहाँ किस टाइप का शीर खुरमा बनता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग पसंद करते हैं नहीं करते, लाजमी मुझे बताएं। जब तक यहाँ मेरे खाने की तैयारी हो रही है, मेरे को जो आज के टॉपिक पे कुछ खास आप लोगों से बात करनी वो ये है कि ये छोटी छोटी जो तैयारियाँ होती हैं यही ईद का असली मज़ा होती हैं। ईद की सुबह हो या चांद रात की रात हो, हर कोई अपने काम में बिज़ी होता है। कुछ लोग इबादत भी करते हैं और कुछ मार्केटों वगैरह में, सब अपने अपने तरीके से ये टाइम जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सुबह की। सुबह जल्दी उठना, फ्रेश होना, नए कपड़े वगैरह पहनना और फिर नमाज के लिए जाना, ये काम तो सभी करते हैं। मस्जिद में एक अलग ही मंजर होता है, एक सुकून होता है, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, ईद मुबारक कह रहे होते हैं।
یہ سب لمحے تو جو ہیں وہ بہت ایک اچھے ہوتے ہیں، دل کو بہت زیادہ سکون دے رہے ہوتے ہیں۔ گھر واپس آتے ہیں، دسترخوان وغیرہ رکھتے ہیں، شیر خورمہ، مٹھائیاں اور الگ الگ قسم کے لوازمات آج ہمارے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مہینے بعد یہ ٹائم مطلب رمضان میں سب کے روزے ہوتے ہیں، تو پھر ایک مہینے بعد ہی سب جو ہے فیملی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، عیدی ملنا، عیدی دینا، یہ سب مومنٹ سب بہت زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، سب انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ایک بات ہے، ایک پل، صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ عید صرف اتنی سی ہی ہوتی ہے؟ کیا عید کا مطلب صرف تیاریاں، شاپنگ اور کھانا ہی ہے، یا پھر عید کے پیچھے اور کوئی گہری بات چھپی ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عید اصل میں ایک ریوارڈ ہے، اسپیشل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورے رمضان صبر کے ساتھ گزارا، بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنی خواہشوں کو کنٹرول کیا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سیکریفائز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا ان سب چیزوں کا ریوارڈ عطا کرتا ہے۔ لیکن دوستو، عید کا اصل مطلب صرف اپنی خوشی نہیں ہے، صرف اپنے لیے خوشی محسوس کرنا نہیں ہے، یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے خوشی محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ عید کا اصل مزہ، عید کا اصل حسن جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں، جب ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اور عید ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے، کوئی روٹھا ہوا ہے، تو آج کے دن سب کچھ بھلا کر انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ آج کا دن ہی ایسا ہے۔ یہ ایک بہت پیارا سا میسج، ایک کال یا خود جا کر ملنے، آپ جس طرح بھی سوئٹیبل ہو، جو بھی آپ سے ناراض ہے، بھلے آپ کی غلطی نہ ہو، اس کی ہو، پر اگر آپ ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ عمل عید کے دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بہترین ہے، اور عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی کوشش رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے، دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے عید اتنی خوشی کا باعث نہیں ہوتی، کوئی اپنے کسی پیارے کے بنا عید منا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی تو صرف اس امید میں ہوتا ہے کہ کوئی اسے یاد کر لے۔ تو کیا ہم اپنی عید میں ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی جگہ نہیں بنا سکتے؟ ہم ایک چھوٹی سی مدد کرتے، ایک پیارا سا گفٹ، ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، یقین مانیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کی عید کو سچ میں بہت زیادہ یادگار بنا سکتی ہیں۔ اور سب سے ضروری بات کہ عید کے دن بھی آپ نے اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور بہت دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ آج کا دن ریوارڈ کا دن ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کس کے رمضان کے روزے قبول ہوئے، کس کی نمازیں قبول ہوئیں، کس کی دعائیں قبول ہوئیں، پر یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے ہم سب بندوں کو دیا، اپنے سب بندوں کے لیے عید کا دن اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی رضا کریں، رب کی رضا کریں، اس کی پیروی کریں، اور اگر ہم سے وہ جو چاہتے ہیں ہم وہ کریں۔ اگر کوئی ناراض ہے تو ہم اس کو منا لیں، کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو منا لیں، اپنے دل میں، خاص طور پہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی بغض نہ رکھیں، اپنے دل میں کینہ نہ رکھیں۔ اگر ہم ایک پہل کر رہے ہیں، میسج ہی کر رہے ہیں، کال ہی کر رہے ہیں، وہ اگنور کر دیتا ہے، وہ نہیں اٹھاتا، تو ہم نے اپنی رضا کے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے شروعات تو کر دی، اب باقی وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہم سے تو جو ہو سکتا تھا ہم نے وہ کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عید کو صرف خوشی نہیں دیتی بلکہ ہمارے دل کو بھی ایک سکون دیتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول کرے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ دکھائے۔ دوستو، عید صرف نئے کپڑوں کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نئے دل، نئے ارادوں اور نئے جذبوں کا نام ہے۔ اگر رمضان نے ہمیں بدلا ہے تو عید وہ دن ہے جہاں سے ہم نے اس چینجنگ کو کنٹینیو رکھنا ہے۔
آج اپنے دل میں آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ ہم صرف عید نہیں منائیں گے بلکہ ہر اس شخص کی عید کو بھی خوبصورت بنائیں گے جو کہیں نہ کہیں اداس ہے۔ اگر ہم صرف ایک انسان کی بھی اس معاملے میں ہیلپ کر پائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوگا۔ اللہ پاک سب کی زندگی کو ہمیشہ خوشیوں سے بھر دے، سب کو صحت، کامیابی اور سکون عطا فرمائے۔ آپ کی ہر چھوٹی اور بڑی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں پر ہم نے عید کی تیاری آپ کے ساتھ اپنی جو بھی روٹین تھی وہ شیئر کری۔ اب آتی ہے مین سیگمنٹ کی باری، جس کے بنا خاص طور پر بچوں کی کیا بڑوں کی بھی پر اسپیشلی بچوں کی عید جو ہے وہ ناممکن سی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کھانا وغیرہ کھا لیا تھا، سب نماز پڑھ کے آ گئے تھے، عید وغیرہ ہم سب سے مل لیے تھے، اس کے بعد دسترخوان لگا اور ہم نے کھانا کھایا۔ اب یہاں پہ آتی ہے باری، یہ مجھے رات میں ہی بنانے تھے سب کے لیے انویلپ وغیرہ، پر ظاہر سی بات ہے کام بہت تھا، پھر مما اعتکاف میں بیٹھی تھی تو گیسٹ وغیرہ کا بھی آنے جانا لگا ہوا تھا، تو ٹائم تھوڑا مینیج نہیں ہو پایا، اسی لیے یہ میں نے ابھی بنایا۔ اس کے بعد یہاں پہ سب کو عیدی دی، چھوٹوں کو بڑوں کو، جتنے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ سے۔ یہی ایک جو ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ بھائی اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی بہت ہی صحیح عیدی دیں۔ یہاں سب نے ایک دوسرے کو عیدی وغیرہ دی، بچے ایز یوزول بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اصل عید تو بچوں کی ہی ہوتی ہے نا، بچوں کو عیدی نہیں ملے تو پھر کیسی عید۔ تو کچھ لوگ تو یہ بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، بھائی اللہ پاک سب کو اس لائق بنائے، اللہ پاک سب کو دینے والے ہاتھوں میں سے بنائے۔ تو یہاں پر عید تھی تو ہم لوگوں نے کیک منگایا کیونکہ ہمارے یہاں چاکلیٹ کیک سب بہت زیادہ پسند رہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے کیک کاٹا، کیک کھایا اور اپنی عید ہم نے اس طرح سے انجوائے کی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی۔ سو ونس اگین دل سے آپ سب کو عید مبارک ٹو یو اینڈ یور فیملیز۔ میرے کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ امید کرتی ہوں میرا یہ چھوٹا سا بلاگ، چھوٹی سی عید کی تیاری آپ کو پسند آئے گی۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ کے ساتھ، جب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔